ہارون صاحب سیاست پہ بات کر رہے ہیں، پی ٹی آئی کا ذکر ہو رہا ہے، تو پی ٹی آئی کے لیے تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ سیالکوٹ سے ان کے امیدوار کو ایک جو جھٹکا لگائے گی تحریک انصاف کو جھٹکا کیا لگا، ان کے کاغذات مسترد ہو گیا، جھٹکا کیا لگا؟ ان سے ہم نے دعوت دی تھی، اب بھی اگر وہ فون پر رابطہ کر لیں تو ان سے ہم بات کریں۔ کیسر بریار صاحب کو، کیسر بریار صاحب کا خاندان جو ہے وہ قاف لیگ کے ساتھ ہے مستقل طور پہ، لیکن سڈنلی خبر آئی کہ وہ شامل ہو گئے ہیں۔ پہلے یہ خبر آئی سارا خاندان شامل ہو گیا، مگر ان کے بھائی بڑے ابھی تک قاف لیگ کے نائب صدر ہیں، تو وہاں ان کے کاغذات جو ہے ریٹرننگ افسر نے تو مسترد کر دیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جی میں نے اپلائی کیا ہوا۔ اب اس میں نظیر یہ ہے، قانون دان بہتر بتا سکتے ہیں کہ سپریم کورٹ کہتی ہے سرٹیفکیٹ پیش کریں۔ فوزیہ قصوری کو تو ٹکٹ دینے سے انکار کر دیا گیا تھا، جس کی 18 سال کے فیصل بابڈا کا معاملہ بھی یہی ہے کہ بر وقت وہ نہیں حاصل کیا تھا۔ اب وہ کیسر بریار صاحب کے مسترد ہوں گے تو ان کے احسن ان کے بھتیجے ہیں وہ لڑیں گے۔ اچھا ٹھیک ہے، اب پارٹی کے اندر ان کو ٹکٹ ان کو دلایا، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ میری خبر ہے، ٹکٹ ان کو دلوایا ہے سیف اللہ نیازی نے اور ڈاکٹر فردوس عاشقوان نے۔ اچھا، اور پرنسپل سیکرٹری جو ہیں وہ چونکہ وزیر اعلیٰ سے اب زیادہ طاقتور ہو گئے ہیں، ان کے عزیز بھی ہیں، وہ کیا نام ہے ان کا پرنسپل سیکرٹری کا؟ طاہر خورشید صاحب۔ وزیر اعلیٰ صاحب خود تشریف لے کے وکالت کی، عثمان ڈار نے مخالفت کی۔ عثمان ڈار نے کہا کہ ان کو تو حلقے سے تعلق ہی نہیں ہے۔ تو اب وہ دلائل جو انہوں نے دیے ہیں وہ مل جائیں تو ان سے بات کریں، اب وہ تو ہے نہیں حلقے سے جن کا تعلق ہے وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ بلی صاحب آواز آ رہی ہے؟ بلی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اچھا جی، ایک تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس وسائل ہیں اور ہماری برادری ہے اور یہاں انڈسٹری ہے، اس لیے ہم الیکشن جیت سکتے ہیں، آپ نہیں جیت سکتے، آپ پچھلی دفعہ ہار گئے تھے۔ اس پہ بلی صاحب آپ کا موقف کیا ہے؟ ایسا ہی ہے؟ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے 2015 میں ایک یونی کونسل سے آزاد حیثیت میں الیکشن جیت کر میں نے تو 60 چیئرمین جو آزاد جیتے تھے پورے ضلع سیالکوٹ میں، اینڈ آئی واز دا اونلی ون ہو جوائنڈ پی ٹی آئی، ریسٹ آف دی 59 جوائنڈ پی ایم ایل این جب پی ایم ایل این اقتدار میں تھی۔ میں نے عمران خان کے نزدیک کو جوائن کیا اور میں نے جب حلقے میں مجھے پی پی 38 سے ٹکٹ دیا گیا تو مجھے 20 دن پہلے ٹکٹ جاری ہوا اور میں نے دن رات محنت کر کے تقریباً 41,000 ووٹ دیا، اور میں ایک ایسا کینڈیڈیٹ تھا جب 25 جولائی کو الیکشن ہمارا ختم ہوا تو 26 جولائی کو میں حلقے میں تھا۔ میں نے دن رات محنت کی، میں نے پورے حلقے میں لوگوں کے ساتھ اپنے ریلیشن شپ ڈیولپ کیے اور جہاں سے ہمیں کوئی سمجھتے تھے کہ کمی کوتاہی ہے ہم نے دور کی، اور آج 3 سال بعد ہم اس پوزیشن پہ تھا کہ میں اللہ کے فضل سے یہ ٹکٹ جیت کر عمران خان صاحب کو تحفے میں پیش کرنے کی حیثیت رکھتا۔ جہاں تک کہ ان کی جو جس امیدوار کو ٹکٹ دیا گیا کیسر بریار صاحب کو، ان کا تعلق جو ہے وہ ڈسکا تحصیل سے ہے، ان کا سیالکوٹ تحصیل سے اس حلقہ سے کسی قسم کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ اور جہاں تک ہے کہ یہاں پہ کوئی فیکٹری ہے، انڈسٹری ہے، یہ ایک بنیادی طور پر دیہاتی حلقہ ہے، یہاں پہ کوئی انڈسٹری نہیں ہے، یہاں پہ تمام دیہاتوں کے رہنے والے لوگ ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ میں آج بھی یہ کہتا ہوں کہ اس حلقے میں ورکر کی آواز یہ ہے، جس دن سے اس کیولی کے بندے کو رات کو لے کے آ کر جس طرح سے بھی ٹکٹ دیا گیا تو حلقے کے لوگ، حلقے کے ورکر جو سراپا احتجاج ہے، پورا حلقہ سوگ میں چلا گیا کہ یہ ہمارے ساتھ کیا بن گیا۔ ہم تو عمران خان کے ویژن کے ساتھ ہیں، ہم کیولی کے جو پیراشوٹر ہے اس کے ساتھ نہیں ہیں۔ ان سے میری بات ہوئی، وہ کہہ رہے ہیں وہاں وسیع و ریز انڈسٹری، آپ کہہ رہے ہیں وہاں انڈسٹری ہے ہی نہیں۔ سر بالکل کوئی انڈسٹری نہیں ہے، مسرور روڈ پہ تو کچھ کارخانے ہیں نا سر، یہ شہری حلقے میں کارخانے ہیں، یہ گاؤں کا حلقہ ہے سارا، یہ تحصیل سیالکوٹ کے دیہاتی ایریے میں حلقہ ہے، یہاں پہ دیہات کے یہاں پہ چھوٹے کسان ہیں، یہاں پہ محنت مزدوری کرنے والے لوگ۔ اچھا، ایک اعتراض وہ یہ کرتے ہیں کہ آپ کے پاس تو وسائل ہی نہیں ہے الیکشن لڑنے کے۔ سر میں عرض کرتا ہوں، یہ میں اوپن آن ایئر آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں نے جو پچھلا الیکشن 2018 کا لڑا وہ میرا ٹریک یہ ریکارڈ یہ بتاتا ہے کہ میں نے کس طرح سے الیکشن لڑا، میں نے کتنی محنت کی، کس طرح سے جتنے بھی وسائل جو الیکشن کے لوازمات ہیں وہ میں نے پورے کیے، پوری محنت کے ساتھ، اور پورا جو میرے پاس ذرائع تھے، ریسورسز تھے، میری پوری فیملی جو ہماری امریکہ میں سیٹل ہے، بزنس ہے ہمارا، پوری فیملی نے ہمیں بھرپور سپورٹ کیا، میرے ساتھیوں نے، دوستوں نے، فیملی نے بھرپور سپورٹ کیا، اور ہم نے بہت زیادہ وسائل کے ساتھ جو کمپین جو حلقہ میں کی، اس طرح کا جو بھی پراپوگنڈا ہے بالکل منفی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑے سرمایہ دار کو لے کے آ کر ایک ورکر کو یہاں سے آؤٹ کرنا، یہ میں سمجھتا ہوں۔ ان کے ایک قریبی دوست نے، معافی چاہتا ہوں وقت ذرا کم ہے، ان کے ایک قریبی ساتھی نے مجھ سے یہ کہا
کہ آپ نے تو بل ہی نہیں ادا کیا ابھی تک ٹینٹوں کے اور پچھلے الیکشن کے اور کھانے کے اور ان کے. سر یہ تو صرف ایک پراپوگنڈا میں اس کو کہہ سکتا ہوں کہ یہ میری انٹیگریٹی اور میری کریڈیبلٹی سیالکوٹ میں آپ کسی جگہ سے بھی چیک کر سکتے ہیں کہ سعید بلی کے متعلق لوگ کیا سوچتے ہیں. تو میں اس پہ صرف یہی کہنا چاہتا ہوں یہ صرف ایک منفی پراپوگنڈا ہے جو منفی پراپوگنڈا کر کے جو ہماری لیڈرشپ تک عمران خان صاحب تک جو صحیح بات نہیں پہنچائی گئی جس وجہ سے میری جو ٹکٹ ہے وہ چھینی گئی ہے. میرا آج بھی یہ یقین ہے, میرا یہ ماننا ہے کہ میں پی ٹی اے کا حصہ ہوں اور عمران خان تک جب زمینی حقائق پہنچیں گے میں یہ بھی کہتا ہوں. اچھا دوسری برادریوں سے بلی صاحب آپ کے مراسم ہیں, ایک بڑی برادری تو آپ کی ہے جو ان کی بھی برادری ہے آپ کے بھی ہے, دوسری برادریوں سے روابط ہیں آپ کے کیونکہ دیہات میں برادریاں تو اہمیت رکھتی ہیں. سر میں نے عرض کیا کہ میں تمام برادریوں سے جتنی بھی برادریاں ہیں میں بلا تفریق سب کی غمی میں خوشی میں اور میں نے پورے حلقے کے کارکنوں کو میں نے ہر جگہ کے اوپر ڈیفینڈ کیا اور ان کو ریپرزینٹ کیا ہے. میرا تمام برادریوں کے ساتھ مساوی تعلق ہے اور میں 24 گھنٹے حلقہ کی عوام کے لیے دستیاب ہوں. میرا بالکل کوئی اور مشغلہ نہیں ہے. میں نے یہ آن ایئر کہتا ہوں کہ میری اگر فیملی بھی کسی بیرون شہر یا بیرون ملک گئی ہے تو میں نے اپنے حلقہ کے لیے اپنی نجی زندگی پر اپنے فیملی کو بھی سیکریفائی کیا صرف اپنے حلقہ کے عوام کے لیے. تو ٹکٹ میں سمجھتا ہوں کہ صرف میرا ہی حق بنتا ہے کیونکہ یہ میں آپ نے کاغذات نامزدگی تو داخل کیے ہیں نا؟ سر بالکل میرے کاغذات نامزدگی اللہ کی فضل سے منظور ہو چکے ہیں. باقی اور اگر آپ کو ٹکٹ نہیں ملتا تو پھر بھی الیکشن لڑیں گے آپ؟ سر میں اپنے جو میرے حلقے کے عوام جو فیصلہ کریں گے میں انشاءاللہ ان کے ساتھ کھڑا ہوں گا. اچھا بہت شکریہ آپ کا, بڑے نوازش. ویسے تو بڑے ہاٹ کینڈیڈیٹ بیان کر رہے ہیں اپنے آپ کو, بڑے مضبوط ہیں. نہیں وہ دونوں خان صاحب کی نظر کرم نہیں ہوئی, شاید سیاست کی نظر ہوگا یہ. ٹھیک ہے ہارون صاحب, چلیے سیالکوٹ کا تو جو ہوگا سو ہوگا, وہ ہم دیکھتے رہیں گے. لیکن اے پی سی بھارت میں ہونے جا رہی, اس کا کیا ہوگا؟ مطلب سیالکوٹ میں ایک بات میں آپ کو بتا دوں, اگر یہ بھی کھڑے رہے اور وہ بھی کھڑے رہے, پی ٹی آئی کے ٹکٹ انہیں نہ ملا, ان کے بھتیجے کو مل گیا, ویسے تو اس کے بھی مسترد ہونے کا امکان ہے, اس لیے کہ اس پہ وہ جن کا بطور وکیل کے وہ رجسٹرڈ ہیں اور وکیل جو ہے وہ کاروباری ادارے میں شریک نہیں ہو سکتا رولز کے مطابق, یہ بتایا گیا ہے, یہ دعویٰ لوگ کرتے ہیں, تو وہ ان کے بھتیجے کے بھی مسترد ہو سکتے ہیں, تو عجیب سچویشن ہو جائے گی. تو یہ آزاد حیثیت تو یہ نہیں, یہ وہاں پہ ریکنسیڈر ہو رہا ہے, وہ تو دیکھیے نا یہ گروپس ہیں پارٹیوں کے اندر. یہ سعید بلی صاحب کی جو کمزوری ہے یہ ہے کہ ان کا کسی گروپ سے تعلق نہیں ہے, یہ ان کی کمزوری, انہوں نے صرف حلقے میں کام کیا ہے, وہاں نہیں ان کا. اور عثمان ڈار ایک کمزور آدمی وہاں ثابت ہوئے, انہوں نے کیس ان کا فائٹ نہیں کیا. تو مطلب اور دوسرا بات امیدواروں کو بلایا نہیں ہے جی, وہ غریب ٹکٹ دینے کا طریقہ ہے. دونوں امیدواروں کو بلاتے, ان سے پوچھتے, ان سے بحث کرتے, خان صاحب خود بھی اور دوسرے لوگ بھی. الیکشن کے اکثر فیصلے خان صاحب کے غلط ہیں. تو بائی الیکشن ہارنے میں تو ان کا ثانی میرا خیال ہے 200 سال کے الیکشن کی تاریخ میں نہیں ملے گا. اور خود کہہ رہے تھے کسی سے کہ پیسے لے لیے ہوں گے کسی نے, بل لے لیے ہوں گے تو آپ تو موجود ہیں نا فیصلہ کرنے کے لیے. اور ان کو بلایا بلی صاحب کو, مجھے خیال نہیں رہا ان سے سوال پوچھنے کا, ہی ریفیوزڈ. انہوں نے کہا میں کس سلسلے میں آپ سے ملوں. اچھا پیپلز پارٹی کے امیدوار کی انہوں نے وزیر اعلیٰ سے ملاقات کرائی ہے. اچھا ہاٹ ہوگا نا, جو پچھلا 400 ووٹ اس نے لیے تھے, 400, اور کہا کہ بھئی آپ ہماری مدد کریں, آپ کو اکاموڈیٹ کریں گے. 400 ووٹ تو وہاں سے 400-500 ووٹ تو شاید میں بھی لے لوں, اور میرا کمپین نہ کروں تو بھی لے لوں, آپ کے زیادہ ہوں گے, اکاموڈیٹ کریں گے. بہرحال خیر ٹھیک ہے. اب آتے ہیں صاحب بھارت کی سچویشن کے اوپر. کشمیر بارے کیا کچھ نیا ہوگا؟ ضمنی الیکشن ہارنے میں پی ٹی آئی کا ثانی کوئی نہیں, اور ان کے ساتھی ہراتے ہیں ان کو, اور یہ بات انہیں بتائی اور سمجھائی ہے پارٹی کے لیڈروں نے جا کے.